بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اب ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارٹ 1 شروع کرنے لگے ہیں، تو جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ ہر صحابہ کی سٹوری ہی یونیک ہے، میں جب بھی کوئی تھوڑی سی تحقیق ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ یار ایسے حالات تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے، تو کسی کے ساتھ ایسے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگلے صحابہ کرام کی جو سٹوریز ہے وہ یکسر مختلف اور بالکل انوکھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو تھا نا وہ جندوب ابن جنادہ تھا، اور یہ بالکل سیاہ رنگ کے تھے، اور غفار قبیلہ سے ان کا تعلق تھا۔ اور غفار قبیلہ جو تھا یہ ڈاکو قبیلہ تھا، اور آتے جاتے مسافروں کو لوٹنا ان کا جو ہے وہی ان کا مشغلہ یا یہ کاروبار وہی تھا ان کا، ان کو لوٹا کرتے تھے۔ ان کی گزر اوقات ایسی ہوتی تھی بالکل ڈاکو کی طرح۔ اور حضرت ابو ذر غفاری بالکل ہی سوشل انسان نہیں تھے، انتہائی سنجیدہ آدمی۔ شروع سے ہی اکیلے رہتے تھے، زیادہ تر اکیلے ہی رہتے تھے، اور یہ اکیلے رہنے والا کام جو ہے یہ اسلام سے پہلے سے تھا اور اسلام کے بعد بھی۔ غفار جو قبیلہ ان کا تھا وہ بنو کنانہ سے تعلق رکھتا تھا، اور قریش بھی بنو کنانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ بکریاں چرایا کرتے تھے یہ، اور جب حضرت ابو ذر غفاری ایک صحرا ودان نامی ایک صحرا تھا ودان، تو وہاں میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ مکہ میں کوئی شخص آیا ہے اور آ کے وہ اس طرح کوئی تبلیغ کر رہا ہے اللہ کے دین کی، بس اتنے ہی سنا، زیادہ سمجھ نہیں آئی، مطلب زیادہ انفارمیشن نہیں ملی ان کو۔ تو انہوں نے اپنے بھائی جن کا نام انیس تھا ان کو بھیجا تحقیقات کرنے کے لیے۔ تو انیس سے جب واپس آئے ان کے بھائی تو وہ زیادہ انفارمیشن گیدر نہیں کر سکے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ کیا آپ نے معلومات حاصل کی ہیں ابو نبی کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ بس اتنے پتہ چلا ہے کہ وہ اچھائی کو حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اچھے اخلاق کے مالک ہیں، بس اتنے پتہ چلا ہے۔ اچھا، جتنے بھی یہ شروع کے صحابی جو مسلمان ہوئے نا، ان کے واقعات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں زیادہ تر، حالانکہ یہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے عبداللہ بن عباس؟ یہ صحابہ کے گھر کے باہر جا کے دروازے پہ لیٹ جایا کرتے تھے کہ جب بھی اٹھیں گے، جب بھی نکلیں گے تو میں ان سے ان کے اسلام لانے کے، کہ کیسے اسلام لائے، کیا واقعات ہیں، وہ سب میں ان سے سنوں گا۔ تو ان سے سن کے یہ انہوں نے پھر آگے بہت سارے صحابہ کے واقعات بیان کیے، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی بخاری میں حدیث ہے ان کے اسلام لانے کی۔ تو اس طرح یہ اسلام کو عظیم اسکالر، عظیم فرزند تھے حضرت عبداللہ بن عباس، ان سے بہت ساری احادیث موجود ہیں اس بارے میں۔ اور بخاری کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ میں بتاتا ہوں تمہیں میں کیسے مسلمان ہوا۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، تو جب بھائی کو بھیجا تو جو انفارمیشن ملی تو وہ ناکافی تھی ان کے لیے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں خود جا کے بات کرتا ہوں اور خود تحقیقات کرتا ہوں، معلومات دیتا ہوں، اور یہ تہیہ کیا دل میں کہ میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، کسی سے انفارمیشن لوں گا نہیں نبی کے بارے میں، تاکہ اس کی وجہ سے میں کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤں یا نبی کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، تو میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، میں خود ہی آبزرو کروں گا جا کے۔
تو یہ انہوں نے کیا کیا، جا کے نا حرم میں بیٹھ گئے، لاٹھی پکڑی ہوئی تھی انہوں نے، ایک لاٹھی ہے، پانی کا مشکیزہ لیا ہے، اور کہتے میں بیٹھا رہا سارا دن وہاں پہ، پانی پیتا رہا، آب زمزم پیتا رہا۔ تو حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کتنی تھی، اور ان کی فہم و فراست، سبحان اللہ، کیا ان کی فہم و فراست اللہ نے دی تھی حضرت علی کو۔ 10 سال کی عمر تھی، اور 10 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو یہ خوبی دی تھی کہ یہ لوگوں کے جو چہرے کی ریڈنگ جو ہے وہ بڑی اچھی کر لیتے تھے، وہ اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ بندہ جو آیا ہے مسافر ہے، کیا کر رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے۔ اس طرح ان کا جو یہ گیس کرتے تھے، اور ان کا گیس ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ حضرت علی کی یہ ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہوئی تھی، کیونکہ خاموشی سے کام کرنا تھا، ابھی حکم نہیں ہوا تھا تبلیغ کرنے کا، اور بڑی سختی تھی مکہ میں۔ تو حضرت علی کی وہ ڈیوٹی تھی کہ وہ حضور نے فرمایا ہوا تھا ان کو کہ تم جا کے دیکھا کرو، تو کوئی تمہیں ایسا لگے شخص کہ جو مجھے ڈھونڈ رہا ہے، تو اس کو آپ میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ یہ مسافر ہے ابو ذر، تو کہتے ہیں کہ سوال جواب تھوڑے سے کیے حضرت علی نے کہ مسافر لگتے ہیں آپ؟ تو نے کہا جی جی مسافر ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، پھر کہا بھوک لگی، میں کچھ لا دوں کھانے کے لیے؟ جی ہاں لا دیں، لیکن بات نہیں کی کوئی، ان کو لگ گیا کہ یہ کسی کی تلاش میں ہے، وہ کھانا کھلایا، پھر چلے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اگلے دن میں پھر وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت علی دوبارہ آئے میرے پاس، اب آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا جی ہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں کسی کو، لیکن میں آپ کو تبھی بتاؤں گا کہ جب آپ میرے راز کو راز رکھیں گے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ بے شک آپ مجھے بتائیں، آپ کا راز راز ہی رہے گا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی شخص نے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا ہاں صحیح ہے، اب ایسا ہے، اب دیکھیں ذرا کیا انہوں نے ترکیب لگائی حضرت علی نے۔ کہتے ہیں آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں، آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی، میں آپ کے آگے چلوں گا، اور اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں وہاں رک جاؤں گا، اور رک کے اپنا جوتا ٹھیک کرنے لگ جاؤں گا، تو آپ نے آگے چلے جانا ہے، آپ نے نہیں رکنا، میں پھر آپ آگے آ کے آپ سے مل لوں گا، تو آپ نے چلے جانا ہے۔ لیکن اس بات کا موقع نہیں آیا کہ وہ کہیں رکتے، اور وہ آپ سڑک میں پیچھے پیچھے چلتے رہے، حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، میں بھی چاہتا ہوں حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور وہ ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو یہاں پہ ہم پہلے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں، امید ہے آپ کا انٹرسٹ برقرار رہے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ دعا میں یاد رکھیے۔ تو ابھی اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔